جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہمارا جو ٹاپک ہے المرفوعات من الاسماء۔ نجمہ کیا مطلب ہے بتائیے؟ المرفوعات من الاسماء، آپ کی آواز بہت کم ہے نجمہ۔ جی نجمہ، جی 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 ہاں ابھی جی بہتر ہو گئی ہے۔ المرفوعات من الاسماء، اس میں مرفوعات یعنی کہ مرفوع ہیں، ہاں یعنی جو حالت رفع میں جو اسم آتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس سے پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا، اگر میں فٹافٹ لے جاؤں پیچھے ایک دفعہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، وہ ٹاپک تھا ہمارا جو الدرس الاول ہم نے پڑھا تھا، وہ اسماء کے ریلیٹڈ تھا، لیکن اس میں ہم نے دیکھا تھا الاعراب والبناء، یعنی کہ اسماء میں سے جو ناؤنز ہوتے ہیں اس میں سے کچھ ناؤنز معرب ہوتے ہیں اور کچھ ناؤن مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، الاسم اما معرب و اما مبنی، کہ کچھ اسم معرب ہوتے ہیں اور کچھ اسم مبنی ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مبنی اسم وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، اور کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو معرب ہوتے ہیں یعنی چینج ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب چینج ہو جاتے ہیں؟ یعنی مختلف اعرابی حالتوں میں وہ مختلف نظر آتے ہیں، اور اعراب اس کی حالت کو ہی کہتے ہیں، اور حالت کا مطلب ہے کہ حالت رفع میں یا حالت نصب میں یا حالت جر میں ہونا، اسی کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نجمہ؟ جی بالکل۔ اچھا، یہ ہم نے پورا دیکھا تھا کہ کون سے معرب ہوتے ہیں کون سے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک؟ وہ ڈیٹیل میں ظاہر ہے میں اب نہیں جاؤں گی دوبارہ، ہم نے کر لیا اس کو، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں ٹیسٹ بھی لوں، کیونکہ جو ہم کل ایکسرسائز کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بار بار مجھے پیچھے جا کے بتانا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں یہ پڑھا تھا، یہ ہم نے یہاں یہ پڑھا تھا، مجھے لگ رہا ہے لوگ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ بھولتے جا رہے ہیں۔ میں بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی تھی ہوں کیونکہ اس وجہ سے کہ ہمیں اب یہ جو آخر والا تھا نا انا محامن، تو ہاں مجھے وہ والا رول بالکل نکل گیا، جس میں کہ نکل گیا، مبتدا بالکل اس میں مطلب ایک چیز نہیں ہے، اس میں جو نا مطلب کتنی چیزوں بہت کا آپ ڈیٹیل والا تھا یہ ٹاپک، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، تو اسی جو لیے نا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نا ایک ٹیسٹ رکھ لوں، کیا کہتی ہے نجمہ؟ سب کا جیسی رائے ہو۔ ہاں چلیں انشاءاللہ گروپ میں پوچھ لوں گی پھر، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو یہ ہم نے اس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا۔ فاطمہ بیٹے میری کلاس ہو رہی ہے، شور نہیں کرو۔ اچھا، تو اس میں بہرحال ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی اور معرب کیا ہوتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ سب لوگ اس کو یاد رکھیں اچھے سے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا آگے آگے جانے کا، ٹھیک ہے؟ اور آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے، نیا تو نہیں مطلب اسی کا فردر، کہ اب جو ہے نا دیکھیں ہم نے پڑھ لیا کہ کچھ اسماء جو ہے نا وہ معرب ہوتے ہیں کچھ مبنی ہوتے ہیں، اب جو معرب ہوتے ہیں یعنی جو جن کی اعرابی حالت چینج ہوتی ہے، اور اعرابی حالت کا کیا مطلب ہے کہ حالت رفع یا حالت نصب یا حالت جر میں ہونا، ٹھیک ہے؟ یہی مطلب ہے نا اعرابی حالت کا۔ تو اس میں سے ہم ون بائی ون اب دیکھیں گے چیزوں کو۔ تو سب سے پہلی جو حالت ہوتی ہے اور جس کو ہم بائی ڈیفالٹ حالت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوریجنل حالت بھی کہتے ہیں، وہ حالت رفع ہی ہوتی ہے، کہ حالت رفع ہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع اسم ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اور مرفوعات اس کی جمع ہے۔ المرفوعات من الاسماء، اسماء میں سے ناؤنز میں سے جو مرفوع اسم ہوتے ہیں نا، جو اسم حالت رفع میں آتے ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور وہ لسٹ دی ہوئی ہے اس کی۔ سب سے پہلا جی ایک جگہ جمع کر دیا سارا۔ جی جی بالکل بالکل، انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے ماشاءاللہ ہمیں بتا دیا کہ یہ سارے اسم جو ہوتے ہیں نا یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، پوری لسٹ دے دی ان کی، کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2۔ مبتدا اور خبر دونوں ہی حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں پہلا جو اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا اسم اس کی خبر ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر،
राइट. अल्लाह मुब्तदा है, अकबरू खबर है उसकी कि अल्लाह सबसे बड़ा है. तो ये यानी नंबर 1 क्या हो गया, मुब्तदा, ये हालत रफ में होता है. नंबर 2 क्या हो गया, खबर, ये भी हालत रफ में होती है. ठीक है. तीसरी चीज क्या हो गई. अच्छा, एक चीज जो कल हमने पढ़ा, अना मुहामिन, जी तो अना जो था वो मुब्तदा था और बिल्कुल. मुहामिन जो थी खबर थी. ये वाला कहाँ गया, ये लास्ट आखिर वाला. वाला. हाँ जी, ये हम्म, वाला. जी हम्म. बोलिए. तो इसमें वो मतलब उसकी वजह से नहीं आ रहा, इसका रफा शो हो रहा हाँ ना. नहीं आ रहा. इसकी या गिर गई है ना. बिल्कुल. और यही देखें नजमा, देखें फिर वापस हम आ गए ना. ये तो मतलब मुब्तदा हो गया ना, और इसकी खबर है. महामी का मतलब क्या है, शायद जो बाकी लोग हैं उनको ना पता हो, बता दीजिए जरा. कील. वकील को कहते हैं. ठीक है. मैं महामिन. जी. हूँ. मैं वकील हूँ. मैं, बल्कि मैं एक वकील हूँ, क्योंकि वो नकिरा की वजह से मुहामिन, ये नकिरा है ना, तनवीन लगी हुई है तो नकिरा की निशानी है. खबर नकिरा, नकरा होती है. हाँ, नकिरा की वजह से तर्जुमा क्या हम करें कि मैं एक वकील हूँ, ठीक है. ये खबर है. नजमा हमने यही देखा था कि मुहामी जब लिखते हैं तो ये एंड पे या लिखी जाती है, जैसे कादी. ठीक है. ठीक. कादी जज को कहते हैं, मुहामी वकील को कहते हैं. तो उसमें छोटी या एंड पे लगती है, और ये इस जो जिनके एंड पे छोटी या लगती है और इस तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है उसको क्या कहते हैं. हुमा या जवेरिया में से कोई बताए. क्या आप लोगों को कल मैंने बताया था, स्पेशली आपके लिए मैंने जिक्र किया था, याद है. जी जी. जी क्या था वो. जो छोटी या होती है वो इस्मुल मकसूर कहते हैं बिल्कुल. उसको. हाँ और याए मुतकल्लिम एक होती है, या 3 तरह की या कल की थी ना, लगता है. एक जी जी, इस्मुल ये लिखे मैं यहाँ पे. हाँ जी जी. मकसूस, वो सॉरी मकूस, इस्मुल हाँ, ये मकूस. मनकूस, ये आ गया इधर जवेरिया सामने, है ना. मनकूस. जी जी. अच्छा, कल एक चीज जो है वो थोड़ी सी मेरे पास नोट हुई हुई थी, वो रह जी गई. जी कि जी. इसका जो इसमें जो ना एक डिफरेंशिएट हम इसको कर सकते हैं कि अल मकसूर जो होता है ना हम्म. उसमें या से पहले जबर होती है. ये ठीक है. तो, हाँ, वो ये तो वो मैंने जबर कल भी होती है. बताया था. हाँ, जबर होती है, और वो जबर जो है ना वो उसको कबूल नहीं करती, इसलिए उसमें खड़ा जबर लगा दिया जाता है. और महामी जो है उसमें भी वो जबर फतह होता है. हाँ, मकसूर में फतह होता है, नसब होती है. ये ओके. फर्क है. मनकूस में जेर कसरा होती है, और मकसूर में नसब होता है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं ठीक है आप. ना. आपने कल भी शेयर किया था. वो महामी का मैंने शेयर किया था, लेकिन हाँ मकसूर का मुझे नहीं था, तो फिर मैंने कहा दोबारा से इसको जरा वो मुझे भी सही. ताकि याद है ना. जजाकिल्ला खैर, जजाकिल्ला, एक बिल्कुल बार ठीक है. जरा और रिपीट कर दें, एक बार और रिपीट कर दें. मैं अल बताती हूँ मकसूर. जवेरिया. हाँ, आप बताइए. मुहामी, देखो, ये जो लफ्ज है, ये मैं इसको जो पढ़ रही हूँ, ये देखिए आप, ये जो लफ्ज है ना, हम्म. ये किसके नीचे लिखा है, मनकूस के नीचे. यानी ये ऐसा, देखिए, या को हम डिस्कस कर रहे हैं जब एंड पे छोटी या लगती है. ठीक है. एक ही या होती है खैर, अरबिक में छोटी बड़ी तो होती नहीं. जब या लगती है वो 3 चीजों की तरह 3 में लगती है. ठीक है. एक तो या लगी होगी, लेकिन उसके जो या से पीछे वाला लेटर होगा ना, उस पे फतहा होगा. ठीक है. और फिर उस फतहा को, और क्योंकि फतहा और या का तो बड़ा जबरदस्त झगड़ा है ना, आपको पता ही है. जी सही. या तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि अपने से पीछे वो गम्मा ले या फतहा ले, वो सिर्फ कसरा को एक्सेप्ट करता है ना, पता है ना. इसीलिए जी जब जी वो जी. हमने या मुतकल्लम लगाना होता है कि खलका, कि उसने पैदा किया, और अगर कहना हो कि मुझे पैदा किया, छोटी या की जमीर लगानी हो, तो वो झगड़ा हो जाता है, फिर वो नूने में काया बीच में लगाना पड़ता है. राइट ठीक. राइट. अच्छा, अब ये तो इस्म है, तो नाम है ना, हम्म. इसको कैसे चेंज करें. तो अगर फा के ऊपर फतहा है, लेकिन या तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो फिर वो फतहा को यानी एक और यानी लगा के जबर उसके साथ, तो वो यानी खड़ा जबर जिसको हम कह रहे हैं, या फिर एक अलिफ लगा के उसकी साउंड जो है ना वो अलिफ जैसी बना देते हैं. और या लिखने में तो लिखी होती है, लेकिन पढ़ने में नहीं पढ़ी जाती. ठीक है. इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं हम हमेशा, अल मुस्तफा. राइट. इसको कभी किसी ने मुस्तफी पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमें पता है. इवन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, मूसा. राइट. राइट. ठीक है. ईसा. ऐसे सही. सारे अल्फाज, ऐसे सारे अस्मा, ऐसे सारे नाउन्स जिसमें आपको या लिखी हुई नजर आ रही होती है, बट साउंड कौन सी आती है, अलिफ की. हम्म.
उन ठीक है। सारे अस्मा को अस्माए मकसूरा कहते हैं। ये किसके मुकाबिल में है? ये ममदूदा के मुकाबले में है। देखें अब मैं, क्योंकि देखें ये वो चीजें हैं, शायद नौरीन फिर कहेगी कि क्यों ममदूदा बता रही हो, अभी जो बात है सिर्फ वही बताओ। बट आई एम सॉरी नौरीन, क्योंकि इस तरह ना याद रह जाती हैं चीजें, वरना हम अभी करके गुजर जाएंगे, फिर भूल जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। कनेक्टिविटी होती है ना, क्योंकि एक दूसरे से होती है, बिल्कुल। और मुझे खुद जब शेख, क्योंकि मैं ना अक्सर ये मकसूर तो मैंने अलिफ मकसूरा बहुत पढ़ा था, इवन जो हमारी जो ग्रामर की बुक है ना जो हम करते हैं अपनी फहमुल कुरान, उसमें भी है जो मुअन्नस की निशानियां नहीं बताई होती है ना शुरू में, कि अलिफ मकसूर। तो मुझे हमेशा मकसूरा कहाँ से है, यानी इसका रूट वर्ड क्या है, इसका क्या कनेक्शन है उसके साथ, ठीक है। मैं हमेशा खुद कंफ्यूज होती थी। फिर जब हमने ये लेसन पढ़ा, मैंने स्पेशली शेख साहब से पूछा, मैंने कहा शेख साहब ये मतलब कहाँ से हम इसको याद रखें कि मकसूर के क्या मानी है? तो उन्होंने कहा ये ममदूद के ऑपोजिट है। देखिए सलातुल क़स्र का लफ्ज सुना हुआ आपने जवेरिया? सलातुल क़स्र जी बिल्कुल सुना हुआ है। क्या होता है वो? जो नमाजें रह जाती हैं ना, वो वही है ना? नहीं, वो सलातुल क़दा होती है, क़दा नमाज जो डिले हो गई। अच्छा, क़ाफ स्वाद रा। हाँ बताइए। नजमा पता आपको? जी बोलिए। सलातुल क़स्र किसको करना है कहते ना, हैं? छोटा छोटा करना, पेपर छोटा करना है ना। मुख्तसर करना। जी, सलातुल मुसाफिर का ही दूसरा नाम है। ओके जवेरिया, नमाज़े कसर बोलते हैं ना, जो नमाज नमाज छोटी जैसे नहीं कर देते जब हम सफर में होते हैं, 4 फर्ज ठीक की है। बजाय हम 2 फर्ज पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, उसको सलातुल क़स्र कहते हैं। चले आपकी नॉलेज में ये भी इजाफा हो गया इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। जी और जी। आपको ये चीज है ना, क्योंकि देखो पता नहीं मेरी आदत है शायद, जब तक मुझे समझ ना आए चीज मैं उसको याद नहीं रख पाती। तो अब देखो, अच्छा क़स्र के मानी होते हैं छोटा करना। अच्छा, और ना यानी उसको हलक या कसर कहते हैं। ये लफ्ज ना हज का टॉपिक अगर आप पढ़ रही होंगी ना, हज या उम्रे का, राइट। अब मैं देखो कनेक्ट ऐसा करूंगी इंशाल्लाह आपको भूलेगा कभी नहीं। अच्छा, वो जो है ना हज या उम्रे का जब टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें कहते हैं हलक या कसर करना। अब हलक का क्या मतलब होता है कि बाल टोटली शेव कर देना, गंजा हो जाना, उसको कहते हैं हलक, हा लाम कॉफ। और आप देखिए बार्बर शॉप के बाहर लिखा होता है हल्लाका, हल्लाका शॉप यानी वो यानी शेव करने वाली, ठीक है। चाहे वो मुंह की शेव करनी है, पूरी वहां से निकालने हैं बाल, या सर का, तो उसको हलक कहते हैं। और कसर के मतलब है छोटे करना, कि दोनों जायज हैं, चाहे आप बाल छोटे कर लें, चाहे आप बाल पूरे ही निकाल दें, गंजा हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया। हलक या कसर, हज या उम्रा के टॉपिक पढ़ते हुए भी आप ये लफ्ज दोनों पढ़ेंगे, आपको नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, कसर के मानी होते हैं छोटा, ठीक है। तो मकसूर का इससे क्या ताल्लुक है? ये देखिए, एक जो मैंने कहा कि हम अलिफ साउंड बना रहे हैं, है ना, मुस्तफा, राइट। एक होते हैं समा, सहरा, जहाँ मद लगाते हैं, अलिफ तो वहां पे भी साउंड होती है, लेकिन मद के साथ होती है साउंड वो, इसीलिए उसको ममदूदा कहते हैं, इसीलिए उसको राइट। ममदूदा कहते हैं और इसको मकसूरा कहते हैं, ठीक है। कि ये छोटी साउंड है अलिफ की और वो लंबी साउंड है अलिफ की, लेकिन है दोनों अलिफ साउंड ही, सही। ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अब ये भूलना चाहिए किसी को भी, मकसूरा क्या होता है या मकसूर क्या होता है। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से पता चल गया, माशाल्लाह। हाँ, बहुत और ये अच्छे से देखो पता मैं चल खुद गया। हमेशा ना मुझे भूल जाता था और मुझे याद नहीं रहता था। फिर मैंने शाफ्त से पूछा, मैंने कहा किस तरह मैं इसको याद रखूं, तो उन्होंने कहा ममदूदा के मुकाबिल में है ये। ओ मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं ये खैर इतनी डिटेल शेख साहब को तो नहीं बतानी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने उसको बाकी सारा खुद कनेक्ट कर लिया कि ठीक है ममदूदा के मुकाबले में ये मकसूरा है, क्योंकि मुझे कसर का मानी पता था, लेकिन बस वो मैं क्लिक नहीं कर पा रही थी उसको। तो जब शेख साहब ने कहा ना कि ममदूदा के मुकाबले में ये मकसूरा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा क्लिक हो गया और मुझे याद भी रहा उसके बाद। सही सही। अभी ये नजमा थी ना जिन्होंने बताया था इसका जो फर्क है इस्मुल मकसूरा का और इनका। तो अब ये कल मुझे कंफ्यूजन में क्वेश्चन करने जा रही थी, मैंने कहा नहीं सारे सीनियर लोग हैं, पता नहीं मैं सवाल करूंगी। नहीं सीनियर इतना उसमें कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी सीनियर नहीं है, सब सीख रहे हैं। सीनियर्स को जरूरत थी रिवीजन की, इसीलिए तो ये क्लास रखी है। माशाल्लाह से आप लोग ये तो सिर्फ सोच है आपकी सोच है सिर्फ। नहीं तो माशाल्लाह। अच्छा ठीक है। तो नौरीन कह रही है उम्र में सीनियर, नहीं उम्र में तो बिल्कुल मैंने नौरीन से इजाजत लेके रिवाइज, क्योंकि मैं ये उस दिन भी बताना चाह रही थी, उसने कहा नहीं ममदूदा के चक्कर में ना डालो, मुझे सिर्फ मकसूरा का बताओ। हाँ, नहीं अच्छा हो गया ना वो भी,
एक चीज जी, क्लिक कल मैं करती है इसी बात पे फंस गई थी क्योंकि वो काजी भी था, कादी भी था और सिद्दीकी भी था। मैंने कहा दोनों ही इस तरह से हो रहे हैं। अब समझ में आ गया कि वो अलिफ का होता है इसमें छोटी या ठीक मुतकल्लिम है, जो होता है बिल्कुल। वो छोटी या का जी, होता है। तो अब समझ नजमा ने आ गया। बताया कि इसमें जो मुस्तफा है ना, इसका जो यानी फा था ना, उस पे फतहा था, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए फिर एक और फतहा लगा के, तो यानी 2 फतहा, तो वो एक अलिफ जितना हो गया ना, तो फिर कड़ा जबर लगा देते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन वो अलिफ जैसी बन जाती है, मुस्तफा, लेकिन बहुत लंबी नहीं, ठीक है। जैसे कि अंबिया, राइट, वो मद ठीक है। वाली जो होती है, वो वाली नहीं, ठीक है। और उसको, उसकी जो मद वाले होते हैं ना जवेरिया, उसकी निशानी होती है कि उसके एंड पे ना फिर हमजा भी लगा होता है, अलिफ के बाद हमजा भी लगा जी जी होता है जी जी ना। जी 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 अंबिया लिखते हैं तो देखे जी कैसे जी लिखा जाता है, अलिफ के बाद जी हमजा भी जी। लिखा जाता है, उसको कहते हैं ये अलिफ ममदूदा है, ठीक है। लेकिन उसके हम्म। मुकाबले में खाली अलिफ हो, चाहे तो इस शक्ल में हो या वैसे ही अलिफ हो, तो उसको उसको मकसूरा कहा जाता है, ठीक है। पूरा कहा जाता है जी, बिल्कुल। जैसे रंगों के नाम है ना, जरकाऊ, यही पढ़ा था ना हमने, हाँ, सफराऊ, जरका, ये सब वो कौन सी ये एग्जाम्पल है, वो ममदूदा की एग्जाम्पल है, ममदूदा की हैं, राइट। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। सही। अच्छा, अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, दोनों ही मोनस होते हैं, तो मोनस से हम्म। लफ्जी हैं, ठीक है। चलो खैर, वो उस बहस में नहीं अभी जाते और ना हम इस तरफ चल पड़े। जी जी तो मनकूस, ये तो मकसूर हो गया, ठीक है, यानी जिसमें छोटे अलिफ की साउंड आ रही है। अब मनकूस क्या है, चूंकि नक्स है ना इसमें, या तो वैसे ही हर्फ इल्लत है, जिस इसम में या पे जो इस एंड हो रहा हो और उस या से पीछे वाले लेटर पे कसरा भी हो, तो वो तो पढ़ा जाएगा ना, महामी, राइट। और कादी, जो हम काजी लिखते हैं जिसका मतलब होता है जज, ये फिर मनकूस की मिसालें हैं, ठीक है। इसमें ये या कादी पढ़ा जा रहा है। कादी कादी मनकूस की मिसाल है, मकसूर की कल मकसूर का मेरा ख्याल है कहा था, पता नहीं। किसने? नहीं, नहीं, अच्छा, ठीक है। मनकूस की मिसाल है ना। आप खुद अभी अभी जो आज समझ आ रही है उसके हिसाब से देख ले, मनकूस की हो सकती है कि मकसूर की हो सकती है। मकसूर में तो अलिफ साउंड आएगा, डोंट फॉरगेट, ठीक है। हाँ, ठीक है, मकसूर कादी में उसकी अलिफ। कैसे हो सकती है, ठीक है, आज किसी से ठीक है, बोलने ठीक। में या सुनने में कुछ गलती हो गई हो। बहरहाल ये मनकूस की मिसाल है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और या बिल्कुल किस ठीक। तरह नजर आ सकता है, या मुतकल्लिम एंड पे या हो सकता है, ठीक है। और वो तो हमें पता ही है कि वो मुदाफ बन के आया होता है फिर, सदीकी, मेरा दोस्त, ठीक है। तो उस सूरत में भी, अच्छा, ये 3 तरह के हमने या वाले केसेस देखे थे, ठीक है। इन तीनों या वाले केसेस में हालत रफ़ हो या हालत नस्ब हो या हालत जर हो, उनके एराब जाहिर नहीं हो पाते। इसीलिए ये ना कैटेगरी है अल एराब तकदीरी, ये कैटेगरी है छुपे हुए एराब। इन तीनों केसेस में छुपे हुए एराब होते हैं सिवाय एक केस के, और वो कौन सा केस है, ये वाला केस है कि मनकूस वाले केसेस में, ठीक है, जब वो हालत नस्ब में आता है ना, फिर इसका फतहा जाहिर हो जाता है, और फिर इसको हम पढ़ते हैं अल मुहामिया, या के ऊपर फतहा दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ यही केस है जिसमें फतहा जाहिर होता है, ये देखो लिखा भी हुआ है नीचे, फतहतुल जाहिरा। बाकी सारे हालतें देखो, ये जो है सदीकी, ये क्या, मेरा दोस्त, अगर ये और बल्कि ना फिर मैं आपको पूरा ही टेबल समझा देती हूँ एक दफा, बाकी लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी। ये अल आमिल लिखा हुआ है, आमिल मतलब कि जिसकी वजह से कोई ना कोई चेंज आ सकता है, तो आमिल, पहला आमिल क्या है, जा। अब क्या मतलब है जा, आया, आया। ठीक है। अब आया तो कोई आगे फाइल ही होगा ना, कौन आया, जा सिद्दीकी, क्या मतलब बना इसका, जा मेरा सिद्दीकी, दोस्त आया। मेरा मेरा दोस्त आया। दोस्त आया। हाँ, अब ये जो यानी काम करने वाला तो दोस्त है ना, ये फाइल है, फाइल हालत रफ में होता है, इसीलिए मैंने लिखा ये मरफू की मिसाल है, ये देखें ये मरफू लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मरफू की मिसाल है। तो अब क्या आपने इस पे दम्मा लगाया, हालांकि मरफू तो मतलब दम्मा आना चाहिए था ऊपर, लगाया क्या, नहीं। नहीं, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि या की वजह से आप लगा ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका दम्मा जो है मुकद्दरा है, ये देखो नीचे उसकी अच्छा, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उसमें जो सही। अलामत रफ है ना, वो उसका दम्मा मुकद्दरा है, दम्मा है लेकिन वो छुपा हुआ है, यानी वो नहीं नजर आएगा आपको छोटी या की वजह से, इसी तरह यानी अगर कहना हो कि वकील आया, जाअल मुहामी, अब देखो मुहामी तो नाम ही मुहामी है, या जाअल कादी, काजी आया, जज आया, तो वो क्या आपने उसको कहीं पे दम्मा लगाया, नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो इसमें भी दम्मा मुकद्दरा है, ठीक
ठीक है, ये दम्मा अच्छा मुकद्दरा। ठीक है। या आप ये नहीं कि अल मुहामियू ऐसे नहीं कहते हम, ठीक है, मुहामी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, हालांकि हालत रफ़ में है, हालांकि फाइल है, लेकिन फिर भी ये इसी तरह पढ़ा जाएगा, मुहामी क़ादी, ठीक है। और अगर हमने कहना हो कि मुस्तफ़ा आया या मूसा आया या ईसा आया, ठीक है, कैसे कहेंगे, जा मुस्तफ़ा, जा ईसा, जा मूसा, मूसा आया। आपको कहीं हालत रफ़ वो नजर आ रही है उसकी दम्मा? नहीं, फिर इसका दम्मा मुकद्दरा है, ठीक है। तो ये चीजें थी सारी इस पे, ठीक है। और सब में जो है ना मुकद्दर कसरा भी सबके मुकद्दरा होता है, सिर्फ और सिर्फ पूरी टेबल में आपको ये चीज नजर आ रही है इसका फतह ज़ाहिरा है, ठीक है, सिर्फ इस सूरत में इस पे फतह आ जाता है, और ये अलिफ लाम के साथ हो, तो बस इतना ही काफी है। फिलहाल नकिरा है तो उसकी थोड़ी और डिटेल है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल बस इतनी ये टेबल थी। तो बहरहाल अब वापस हम चलते हैं अपने उस लेसन की तरफ जो हम शुरू करने जा रहे थे, ठीक है। अब हम एराब को वन बाय वन देख रहे हैं कि अस्मा में जो मरफू होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो मुब्तदा और खबर मरफू होते हैं, ठीक है। और क्या मरफू होता है, इस्मु काना, काना का इस्म भी मरफू होता है। एग्जाम्पल कान अल्लाहु, या यहाँ लिखा हुआ है कान अल बाबु मफ्तूहन। अच्छा, ये जो काना या इन्ना, अन्ना का अन्ना है ना, काना की भी अखवात होती है और इन्ना की भी, ये सॉरी ये अस्मा पे दाखिल होते हैं और ये उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं, जी बिल्कुल। तो वो चेंजेस क्या है, काना जो है ना वो देखो वैसे तो अगर मैं काना ना बोलूं, ठीक है, मैं बोलूं अल बाबू मफ्तूह, वो होगा अल बाबू मफ्तूहन, ऐसे होगा, दरवाजा खुला हुआ है, तर्जुमा उसका क्या होगा, मफ्तूह का मतलब खुला हुआ। नॉर्मल अगर ये इस्म हो, जुमला इस्मिया हो नॉर्मल, काना के बगैर नॉर्मल हो, क्या होगा, अल बाबू मफ्तूहन, तो मुब्तदा और खबर होगी, ठीक है। मुब्तदा भी हालत रफ में होता है, खबर भी हालत रफ में होती है, ठीक है। लेकिन जब काना दाखिल हो गया, क्या फर्क आया, उसने यानी बाब को तो कोई नहीं उसने चेंज किया, लेकिन मफ्तूहन को मफ्तूहन कर दिया, ये फर्क आया, ठीक है। जो काना होता है ना, खाली खबर को इसने बिल्कुल इसका जो अमल है ना सिर्फ खबर पे होता है। अच्छा ओके, सारे हुर्फ मुशब्बा बिल फेल सारे ऐसे ही होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मुशब्बा बिल फेल है। काना नहीं ये तो नहीं है, इन्ना अन्ना का अन्ना वो मुशब्बा बिल फेल है, अफ़आल नाक़िसा कहते हैं। अच्छा, इसकी अखवात और कौन सी हैं, कौन बताएगा, शबाना, नौरीन, गुलाम मुस्तफा साहब, काना की अखवात कौन सी हैं, बताएगा कोई, नहव वादे में हमने पढ़ा हुआ है। आपकी अखवात किसे कह रही हैं, अखवात क्या होता है, बहनें इसकी। अच्छा ओके, उख्तुन की जमा अखवात, ये टर्म यूज होती है, मैं नहीं कह ना, और उसकी अखवात ऐसे ये टर्म यूज होती है। ओके, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा जवेरिया इंशाअल्लाह। जी जी गुलाम मुस्तफा साहब। मेरे ख्याल से काना, इन्ना का अन्ना मुझे याद नहीं है, और सुने नहीं याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नहवुल वादे से इसको रिवाइज कीजिएगा सब लोग। ये अच्छा सॉरी नौरीन लिख रही है शायद, काना लईसा, जी नौरीन कह रही थी, मैं सिर्फ लिख के बताऊंगी। जी बिल्कुल, जी 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 नजमा चले बोले, काना लईसा लईता, अल्लाह, अस्बहा, ठीक है, अस्बहा, अबहा, बाता, ये सारे, हाँ ये थे ना, लईसा, ये सारे है ना, ठीक है। जी जी, अच्छा फिर मैं बताती हूँ, अब मुझे याद आ गया, ठीक है। अस्बहा, अदहा, अमसा, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना वो खोल ही लूं बुक, दल्ला, बस बुक तो पड़ी हुई है। सारा, दल्ला, और एक और कौन सा रह गया मेरा, लईसा, ये 8 होते हैं, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैं खोलने लगी हूँ अन्नहुल वादे से, ये 8 होते हैं। काना लईता अल्लाह, ये तो याद आ रहा है, काना लईसा लईता अल्लाह, ये याद आ गया। एक मिनट, अब मैं ना खोल ही लूं जरा, चले नहवुल वादे की भी रिवीजन हो जाए, एक मिनट।
دوبارہ نام لیجیے گا, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نحول نحو الواضح, یہ بک کا نام ہے, بک کا نام ہے ہماری. اچھا اوکے. مجھے پیج بھی یاد نہیں ہے, بس اس طرح ہی جانا پڑے گا 1 by 1 کر کے. الفاعل مفعول, یہ مفعول بھی, مبتدا خبر, جملۃ الفعلیہ, جملۃ الاسمیہ, نصب الفعل المضارع. پیج نمبر 43 ہے. 43 میرے پاس 43 ہے بک میں. یہ جو یہ جزم الفعل المضارع, یہ آگے والا لیسن ہے. یہ ہاں, یہ سب سے لاسٹ میں ہم نے پڑھا, اس سے پہلے ہے 2-3. یہ پیچھے میں آگے چلی گئی ہوں. یہ آگے چلی گئی آپ. نرین نے بتایا تو ہے 49 ہے. 40 میرے پاس 49. اچھا وہ بول نہیں رہی, پتہ نہیں کیوں چپ. ہاں نہیں, اس نے بتا دیا تھا کہ وہ مسئلہ ہوگا نا, کہیں ایسی جگہ پہ ہوگی کہ نہیں بول سکتی ہوگی. نہیں کیوں, یہ اللہ اکبر, سافٹ کاپی کا شاید پیج نمبر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہاں نجمہ بول رہی ہے کہ 43 نجمہ بول رہی تھی. اچھا ہاں, پھر میں 43 پہ جاتی ہوں. ہاں, جزم الفعل المضارع کے آگے جانا ہے آپ کو. دیکھو ذرا پھر آگے جانا ہے. آپ صحیح جا رہی, جنہوں نے پزل کر دیا آپ کو. میں آگے جا رہی تھی, صحیح چل رہی تھی. ہاں انہوں نے پزل کر دی. یہ ہوا کہ میں آخری چیپٹر پہ شاید مجھے ایسا ہوا کہ اس کا ہے جزم کا ہے. میں نے کہا چلیں اس کی بھی ریویژن ہو جائے, ریوائز کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہاں نہیں صحیح ہے, ہو جائے, بھول جاتے ہیں ہم لوگ نا, بہت ہی بھولتے ہیں. الحمدللہ. یہ دیکھیں کانا جی جی جی, ٹھیک ہے, یہ کانا و اخواتها, ٹھیک ہے, کانا اور اس کی بہنیں, ٹھیک ہے, کانا اور اس کی بہنیں. کون سی ہیں اس کی بہنیں؟ ایک تو یہ کانا ہی ہے, ٹھیک ہے, کانا. جی جی. اور مطلب یہ نا پھر تھا کے معنی میں آ جاتا ہے پاس میں. اور دوسری ہے سورا, یہ ہے سورا, اور ان کی نا پوری گردان چلتی ہے پھر, یعنی کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم, ٹھیک ہے, اس طرح پوری گردان چلتی ہے اس کے فعل کے حساب سے. اور یہ فعل کے معنی دیتے ہیں, ان کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہی کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں. تو بہرحال تو لیسا, لیسا وہ نہیں تھا. ان کا نام کیا بتایا؟ ایک تو افعال ناقصہ, اور دوسرا نام کیا ہے ان کا؟ یہ کانا و خواتها, یہ دیکھیں اسکرین پہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو. یہ جی ٹھیک ہے, یہ اس والی بک میں نہیں ہے نا جس سے ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں, یہ اس بک میں نہیں, ایک اور بک ہے, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. اتنی گرامر پڑھتے ہیں ہم ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی دیکھیں حالت کتنی پتلی ہے ہماری. بہت اچھی حالت ہے, ٹھیک ہے سب الحمدللہ. ہم تو اچھے ہی ہیں. بہرحال ہمارے اساتذہ سے کوئی ہماری حالت پوچھے کتنی پتلی ہے. بیچارے روتے ہیں ہمارے ہاتھوں. اصل میں ڈیٹیل اتنی ہے نا, اتنی ڈیپتھ ہے. وہی ہے نا, وہ تو ماشاءاللہ ان کے تو مائنڈ میں رہتا ہے, ہمارے ٹیچر جو ہیں فنگر ٹپس پہ ہیں بالکل. اور ہم لوگ ایسے وہ کبھی آگے پیچھے کرتے تو ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا وہ صحیح بول رہے ہیں کہ ہم کیا بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ کانا آگے جائیں, کانا سارا لیسا, اور آگے جائیں. جی جی ایک منٹ, میں نے کہا اس کے میننگز بھی ہم ساتھ کرتے جائیں پھر. ہاں تو ایک منٹ میں ذرا کھول لوں, جیسے شیخ صاحب نے بتایا تھا وہاں سے پھر اچھی سی ریویژن ہی ہم کر رہے ہیں. تو اس کے کیونکہ یہ میں نے جیسے کہا کہ معنی بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں اور افعال ناسخہ بھی کہتے ہیں. میں نے یہاں پہ لکھ کے دکھاتی ہوں, ٹھہریں, اور پھر اس کی ریزن بھی بتا دیتی ہوں. نہیں وہ تو ہمارا پھر ہو پائے گا آج کے نہیں, ایک منٹ. چلو یہ اچھے سے پکا آ جائے گا تو اچھا ہے. ہاں کیونکہ دیکھیں کیے بغیر جانا فائدہ نہیں ہے نا اس کا. آگے جانا نہیں, ماشاءاللہ تمہارا بہت اچھا ہے کہ اچھی سے سمجھاتی ہو ہمیں. الحمدللہ
ٹھیک ہے. بہت اچھا الحمدللہ. اچھا میں لکھنے لگی تھی, یہ دیکھیں الف, کوشش کر رہی ہوں, افعال, ٹھیک ہے, افعال ناسخہ لفظ بول رہی ہوں میں, نون الف نا اور سین اور خا اور تا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو یہ گول تا تو اس وجہ سے لگنا ہے نا کہ وہ افعال ہے, غیر عاقل کی جمع ہے نا, تو اس کا وہ ظاہر ہے مونس کا ہی لگے گا. افعال ناسخہ, ٹھیک, کیا ہے یہ افعال ناسخہ. ناسخہ کہاں سے؟ نسخ کر دینا. نسخ کیا ہوتا ہے؟ کینسل کر دینا, ہے نا. ناسخ اور منسوخ آپ نے پڑھا ہوگا نا, اس میں قرآن کے بھی کچھ آیات ناسخ ہیں, کچھ منسوخ ہیں, ٹھیک ہے جی, وہی ہے افعال ناسخہ. تو کیا چیز نسخ ہو رہی ہے بھائی, کیا کینسل ہو رہا ہے؟ اس کے اعراب کینسل ہو رہا ہے. جب بھی یہ داخل ہوتے ہیں نا یہ افعال, تو جو اسم ہوتا ہے اس کو, اس کے اعراب کو کینسل کر دیتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خبر ویسے کیا ہوتی ہے, حالت رفع میں ہوتی ہے, لیکن جب کانا داخل ہوا تو اس نے کینسل کر دیا اس حالت رفع کو, اب وہ حالت نصب میں لے آیا. اور یہ سارے, صرف کانا نہیں, سارے افعال جو کیٹیگریز ہے نا اس کی, میں کہہ رہی ہوں وہ سارے ہے نا, وہ سارے جو ہوں گے وہ خبر کو حالت نصب میں لے جائیں گے. کلیئر؟ اسی وجہ سے ان کو افعال ناسخہ کہتے ہیں. اچھا, اب جو دوسرا نام تھا میں نے بولا, وہ میں نے صرف افعال تو وہی رکھیں گے نا, افعال ناقصہ, یہ نون قاف اور وہی صاد اور ناقصہ, یعنی یہ سوری تا, ٹھیک ہے, اور یہ ناقصہ. ناقصہ کہاں سے؟ نقص سے. نقص کا مطلب کمی, ٹھیک ہے. یہ ناقص افعال ہے کیونکہ کمپلیٹ افعال نہیں ہے. یعنی جیسے دیکھیں داخلہ, تو آپ کو مکمل سمجھ آ رہی ہے نا کہ داخل ہوا, لیکن کانا کا مطلب ہے, بس کانا کا مطلب ہے ہوا, یعنی وہ آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہے کچھ ہوا, لیکن کیا ہوا وہ نہیں بتا رہا. فعل پھر بھی چاہیے ہوگا ساتھ, تو یہ ناقص فعل ہے. فعل تو ہے, یہ فعل کے معنی تو دیتے ہیں, کچھ ہونے کے معنی تو دیتے ہیں, لیکن کیا وہ نہیں پتا چلتا. وہ آپ کو کوئی ورڈ لانا پڑے گا فعل بتانے کے لیے کہ کیا ہوا. وہ انشاءاللہ میں مثالیں پھر بتاتی ہوں وہاں سے, تو اس لیے وہ آپ کو اور ایکسپلین ہو جائے گا اور کلیئر ہو جائے گا. تو افعال ناسخہ اور افعال ناقصہ, آئی ہوپ اٹس کلیئر. جی جی بالکل. اب ہم واپس میں ہی بتا رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں رفعت, یہ آپ نے کیا بتایا, یہ معنی تو دیتے ہیں. میں بتاتی ہوں دوبارہ. نہیں آپ نے پورا نہیں بتایا, کانا سارا لیسا کے بعد جی اگلے جی ہم الفاظ جا رہے ہیں نا, جا رہے ہیں. اچھا, کانا و اخوات, ٹھیک ہے, کانا اور اس کے اخوات جو ہیں, پہلے تو اس کو ہم سمجھ ہی رہے ہیں نا کہ وہ یہ ہے کیا چیز, کیا کرتی ہے وہ. میں نے کہا کہ یہ افعال ناسخہ بھی ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ نسخ کر دیتے ہیں اس کے اعراب کو. ناقصہ بھی ہیں کیونکہ فعل کے معنی تو دیتے ہیں لیکن پورے معنی نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اس لیے ناقصہ بھی ہیں. اور کانا و اخوات ہوا تو خیر اس کا تیسرا نام ہے, ٹھیک ہے, جو بیسیکلی جو نام ہے بک میں. اور یہ ہیں کون کون سے؟ کان الزحام شدیداً, کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت زیادہ رش تھا, بہت زیادہ ہجوم تھا. ہاں رش تھا. اب دیکھیں کانا کے کیا معنی ہے؟ تھا. اس کے صرف ہم معنی کریں تھا, کچھ تھا, کچھ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ رش جو تھا وہ شدید ہو گیا تھا. شدیداً, کان الزحام شدیداً. اب اس میں نا فعل کا کانسیپٹ تو ہے, لیکن وہ مکمل ہمیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اور یہ کانا میرے ذہن میں ایک جملہ آیا کہ کان الجو ہارن. ہاں جی, موسم گرم تھا. ہاں دیکھنا, ہارن آگے آگے, کان الجو بالکل, جی ہارن. جی جی, ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ یعنی, اچھا, اور ان کے نا مضارع بھی ہوتے ہیں اور ماضی بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کانا فعل ماضی ہے, اور اس کا کیونکہ جیسے فعل کے ہوتے ہیں نا, فعل کی گردان ہوتی ہے پوری, فعل کا ماضی بھی ہوتا ہے, مضارع بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی گردان ہوتی ہے پوری, کانا کی بھی ہوتی ہے ماضی میں, اور اس کا مضارع بھی بنتا ہے یکونو, کانا یکونو. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ افعال ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے نام دیا افعال ناقصہ اور افعال ناسخہ. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, جی جی بالکل صحیح. اچھا, اب یہ مطلب ہے کیا؟ اچھا, جب یہ داخل ہوتے ہیں نا, ویسے ہم چلو لسٹ دیکھ لیتے ہیں پہلے. کانا, سارا,
اب سارا کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی یعنی دیکھو کنورژن ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہونا. اس کا بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں ہو گیا، اس کا بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں ہو گیا. لیکن کیا ہو گیا، اس میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے پیچھے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا. اور مثال دیکھو کتنی پیاری دی ہوئی ہے یہاں پہ، سارا ثوب قصیرن، دیکھو قصر وہی آ گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، چھوٹا ہو گیا، کپڑا چھوٹا ہو گیا. یعنی جیسے کپڑے چھوٹے نہیں ہو جاتے یا ویسے کاٹ کے اس کو چھوٹا کر دیں. صحیح. ہمیں جو ہم کہتے ہیں مجھے یہ سوٹ چھوٹا ہو گیا ہے، وہ اصل میں تو چھوٹا نہیں ہوتا، ہم بڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. لیکن یہ اصل میں چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورژن پتہ چل رہی ہے نا. دیکھیں یہاں پہ بھی تھا کانا زحام شدیدن، رش شدید ہو گیا، یعنی رش شدید تھا، بھیڑ شدید تھی. لیکن وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ نہیں ہوا ہوا پتا چل رہا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہلکا ہلکا سا ان میں ڈفرنس ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سار البرد قارسن، یعنی ہاں پہلے موسم ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، تو یہ سارا جب لگے گا تو یہ پتا چلے گا کہ چینج ہوا ہے کچھ. ٹھیک ہے، اچھا، ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہوا ہے. اچھا، قارسن موسم کو کہتے ہیں. کیا لفظ بولا تھا انہوں نے؟ جی غلام مصطفیٰ صاحب، یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، لکھا ہوا ہے. یہ سارا البرد القارسن. قارسن سخت، اس کا مطلب ہے سخت، برد سرد، موسم سخت سرد، یعنی موسم نہیں سخت سردی ہو گئی، یہ معنی بنے گے اس کے. سارا البرد یعنی ٹھنڈ جو ہے نا، کیونکہ برد مطلب ٹھنڈ، قارسن سخت ہو گئی، یعنی پہلے سردی تھی لیکن اب سخت ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، یہ معنی ہے اس کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب لیسا، لیسا ایسا ہے، یہ اس میں ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ اس کی گردان تو بنتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ فعل کی گردان بنتی ہے. ٹھیک ہے، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم. ٹھیک ہے، گردان تو اس کی بنتی ہے لیکن اس کا مضارع نہیں بنتا. یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ٹھیک ہے، اس کا مضارع نہیں بنتا، یہ ایسے یوز ہوتا ہے ایز اٹ از لیسا. لیس الخادم قویا، کیا مطلب ہے؟ خادم جو ہے وہ قوی نہیں تھا یا نہیں ہے، یہ دونوں معنوں میں آ جاتا ہے، پریزنٹ ماضی مضارع دونوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کچھ غلط بتا رہی ہوں تو باقی لوگ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیسا کے میننگز آپ نے کیا بتائے؟ نہیں ہے. اچھا، یہ وہی والا ہے لیسا. اچھا ہاں وہی ہے بالکل، اور یہ اکثر احادیث میں استعمال ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل. جیسے کون سی ہے، من یعنی لیسا منا، آپ سے فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، المسلم من غشا فلیس منا، من غشا ہاں فلیس بالکل بالکل اس طرح. من غشا، جس نے دھوکا دیا، فلیس منا، تو ہم میں سے نہیں ہے. لیسا کا مطلب ہے وہ نہیں ہے، مذکر واحد غائب کے لیے. ٹھیک ہے، پوری گردان چلتی ہے. پھر اگر کسی فیمیل کی بات کرنی ہو تو کہیں گے لیست. ٹھیک ہے، جی جی. فار ایگزامپل لیست الخادمۃ، پھر وہ مونس ہو جائے گی، لیست آ جائے گا پھر اس کے لیے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اصبح، نیکسٹ جو ہمارا لفظ ہے اصبح، اب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں صبح کے معنی بھی دیتا ہے اور صبح کے وقت کوئی کام ہونے کے معنی بھی دیتا ہے. تو اصبح الناہم مریضا، ناہمو کی کیا معنی ہے بھائی؟ I'm sorry مجھے نہیں یاد آ رہے. بیمار ہونا. بیمار ہونا؟ جی میرے پاس یہ لکھا ہے. مریدن کے کیا معنی ہے پھر؟ نہیں منہ ہے پیٹو، پیٹو سوری. دیکھا، زیادہ کھانے والا، زیادہ کھانے والا. اچھا زیادہ کھانے والا، اوکے ٹھیک ہے. یہ میں نے نہیں لکھا ہوا، مجھ سے مس ہو گیا ہوا. پھر زیادہ کھانے والا، تو دیکھو اصبح الناہم مریضا، زیادہ کھانے والا بیمار ہو گیا، پیٹو بیمار ہو گیا. ظاہر ہے جو زیادہ کھائے گا بیمار ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اچھا اب اس میں بھی دیکھو وہی بات وہی ہے کہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا، لیکن کیا ہو گیا وہ پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی آگے آئے نہ اس کا بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی صبح
تو ہاں اسبحا کے میننگس نہیں ہے بس یہ بس ہو گیا، یہ اس کے میننگس بھی ہاں یہی ہوں گے؟ بالکل ہاں سب کے ایسے ہی ہیں میننگ. اچھا اسبحا میں یعنی سنو اسبحا میں یعنی ٹائم کی سینس بھی پائی جاتی ہے کہ صبح کے وقت کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اچھا سارا میں سورا جو اوپر پڑا میں ہے، نے آپ کو بتایا کہ سوارا کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو جانا، لیکن اس میں ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے یعنی ہو گیا لیکن کیا ہوگا صبح کے وقت کچھ ہوا، کیا ہوا کہ مریض یعنی وہ جو پیٹو تھا وہ صبح کے وقت بیمار ہو گیا. اصبح الجو ممطرا، موسم صبح کے وقت بارش والا ہو گیا. ممطرن نہیں میرے بارش خیال والا. سے نہیں، آپ اس کو دوبارہ دیکھیے گا، میرے خیال سے یہ نہیں ہے اسبحا. اسبحا کا مطلب یہ نہیں کہ صبح کو آپ ٹائم کے ساتھ اس کو فکس کر رہی، میرے کیا خیال مطلب سے ہے اس کا؟ اسبحا کا مطلب بھی وہی ہے جو ہو ہو جانا گیا. ہے، یعنی اسبحا. جی 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 لیکن جیسے شیخ صاحب رنگ نے تبدیل، بتایا تھا جیسے کہ صبح کے وقت کسی کام کے ہونے میں بھی یعنی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. اسبحا لفظ کو، کیونکہ اگلا دیکھیے نا، اگلا کیا ہے امسا. دیکھیں اگلا اس کی نہیں کیٹیگری یہ کیا ہے؟ امسا. قرآن میں تو اس کی بہت ساری وہ ہیں مثالیں مثالیں ہیں. اسبح. ہاں ہاں ہو گئے. فاصبحت صبح کے وقت کالصریم، ہو. یعنی صبح کے وقت. وہ کون سی سورۃ عبد الرحمن ہے؟ سورہ قلم میں وہ باغ والوں کا قصہ آیا ہوا ہے وہاں پہ، اور اس میں ہے اچھا جو باغ جو تھا نا وہ انہوں نے رات کو پلان کیا کہ ہم صبح صبح جا کے فصل کاٹ لیں گے اور ہم کوئی جو ہے نا وہ ان کو مسکینوں وغیرہ کو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو آیت آئی ہے نا پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاصبحت کالصریم، صبح جب وہ پہنچے وہاں تو پوری چٹیل یعنی میدان کی طرح پڑی ہوئی تھی کھیتی ان کی پوری، جیسے آلریڈی کاٹ لی ہے کسی نے، وہ راتوں رات تو وہ عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا. تو وہاں پہ اصبحت لفظ استعمال ہوا ہے یعنی کچھ ہو گیا، باغ جو تھا وہ کٹا ہوا ہو گیا، لیکن وہ مارننگ کا کانسیپٹ بھی تھا اس میں. ٹھیک ٹھیک ہے. ڈبل بات آ گئی. ٹھیک ہے. جی 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 لیکن ویسے ادروائز بھی یوز ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی اس میں صبح کے معنی ہوتے ہیں کہ صبح کے وقت کچھ کام ہوا. اور اگر رنگ تبدیل ہو جائے، پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس میں بھی لفظ اسبحا ہی آئے گا. I'm not sure. یہ سورہ ملک کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی یہی تھا نا، ان اصبح ماؤکم غورا. ہاں اچھا اگر ٹھیک ہے نا؟ تمہارا پانی گہرا چلا جائے نیچے، ہے نا، کون ہے جو اس کو آخری لے آیت. آئے تمہارے پاس. ہاں بالکل. یعنی ویسے کچھ ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے میں نے کہا، لیکن موسٹلی وہ مارننگ میں کام ہونے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ویسے نورین بھی لکھ رہی ہیں کہ اصبح امسا، صبح شام کو ویسے بھی تو کہتے ہیں نا نارملی، اصبحنا واصبح الملک، رائٹ. میں نے بھی صبح کی اور ملک نے بھی، تو اس میں ہم صبح شام کی دعاؤں میں اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور امسا دیکھیں اگلا جو ہے امسا، اس میں شام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور ہونے کے معنی بھی. امسل عامل متعبا ہے، صحیح پڑھ رہی ہوں کہ شام کے وقت جو ورکر تھا، عامل یعنی ورکر کام کرنے والا، متعبا تھکا ہوا ہو گیا، تھک گیا. کہ تعبان تھکے ہوئے کو کہتے ہیں نا تعبان. امسل عامل متعبا، اب دیکھیں خود بخود اس میں دیکھیں ظاہر ہے پورا دن اس نے کام کیا تو شام کو وہ تھکا ہوا ہو گیا نا. آ گیا کہ نہیں شام کی کانسیپٹ اس میں. بے شک آپ ترجمہ کرتے ہوئے مت بولنے کہ شام کو تھکا ہوا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یعنی بولنے میں آپ کو سینس ملے گی کہ ہاں شام کو یہ کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. مزدور تھکا ہوا تھا یا تھکا ہوا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن ویسے تو خیر میں نے نا لکھا ہوا بھی ہے کہ شام کے وقت مزدور تھکا ہوا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ شیخ صاحب نے یہ بتایا تھا. جی بالکل، دونوں میں دونوں جو جملے ہاں ہیں اور بلکہ دونوں میں دیکھیں شام کا دیا جی، تھا اور انہوں نے. بلکہ آگے دیکھیں سبحان اللہ نورین، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر نورین، وہ بتا بھی رہی ہے ہمیں کہ جو ہے نا آگے بھی جو ٹائمز آ رہے ہیں نا ضحیٰ. اب دیکھیں یہ بھی کسی کام کا ہونا، لیکن کس وقت ضحیٰ کا ٹائم کون سا ہوتا ہے جی خواتین و حضرات؟ ضحیٰ میرے کا خیال سے ٹائم یہ صبح 9 یہ بجے کا ہوتا ہے. صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتے ہیں نا، صبح سورج 9 بجے نکلنے کے بعد، سورج سورج نکلنے کے نکلنے بعد. کے بعد جب دن اچھا چڑھ جاتا ہے.
جی 9 بجے صبح 9 بجے تقریباً نہیں صبح 9 مطلب بجے. آپ اس کو کہیں کہ وہ شروع ہو جاتا ہے, ہاں طلوع الشمس سے شروع ہو جاتا ہے 15 منٹ بعد سے لے کے آپ جیسے 9 بجے تک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ ٹائم ٹھیک ہے, مطلب وہ سارا ٹائم, لیکن شروع کہاں سے ہو جاتا ہے ضحیٰ کا ٹائم, وہ 15 منٹ بعد, سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے. جس نے صلاۃ الضحیٰ پڑھنی ہو کہ صلاۃ الضحیٰ یعنی ہاں 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے, طلوع الشمس سے 15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے, اور وہی 8-9 بجے تک رہتا ہے, جب تک کہ دھوپ بہت زیادہ تیز نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, اس ٹائم تک. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگلا جو ہے وہ ہے ظل. ظل کس کو کہتے ہیں, اس کو جب اندھیرا چھا جائے. نہیں کہہ رہے ہیں یہ پورے دن کے وقت کو کہتے ہیں, شام سے پہلے تک. ایسے ہی ہے نورین, ٹھیک کہہ رہی ہوں میں؟ ظہر سے 15 منٹ پہلے تک, وہ کہہ رہی ہے ظہر سے 15 منٹ پہلے تک. اچھا ظہر سے 15 منٹ پہلے تک ضحیٰ کا ٹائم چلتا ہے, شاید یہ کہہ رہی ہے نورین. کہہ رہی ہے نہیں ہاں کہہ رہی. نہیں اس ہاں ٹھیک ہے, کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چھا جانا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جو نہیں ضحیٰ کا ٹائم ہے نا وہ اس کے بارے میں نورین بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, ضحیٰ کا ٹائم جو ہے سورج نکلنے کے 15 ذلہ کا منٹ بعد یہی ہے شروع. چھا جانا, یا اندھیرا ہے, دلال جیسے پڑھتے ہیں نا ہم. ظل, ہاں اوکے, لیکن میں نے دن کیوں لکھا ہوا ہے؟ مس شفت میرے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے. گہرا اندھیرا ہے, مجھے لگ رہا ہے گہرا اندھیرا ہے, گہرا اندھیرا جیسے ہوتا ہے. نہیں اچھا نہیں, یہ جیسے نا یہ سائے کو بھی تو کہتے ہیں, واللہ سائے کو کہتے ہیں, ہاں سائے کو بھی کہتے ہیں, سائے کو کہتے ہیں. یہ جو آفٹر اثر ہوتا ہے. ہاں یعنی مطلب ہاں یعنی دن کے وقت کی بات ہی ہے یہ بھی, جب بہت زیادہ دھوپ, دیکھو مطلب وہ ڈاؤن کی طرف چلا جاتا ہے نا, شام ہونے کی طرف نہیں چلا جاتا دن کے بعد, ہاں ایوننگ, یعنی جب سائے کی دن وہی سائے کی اثر طرف کے جب بعد, جانا شروع ہو جاتا ہے. ہاں اثر کے بعد جب, ہاں آفٹر یا ہاں ظہر کے لیٹ بعد, آفٹر نون. ٹھیک ہے, ظہر کے بعد, ہاں میرا آفٹر اثر جیسے بالکل کہہ رہی ٹھیک ہے, ہے. صحیح. ضحیٰ کا جو ہے نا وہ فرسٹ مارننگ ہاف, یعنی دن کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں نا, تو جو یعنی دن زیادہ چڑھنے کا, زیادہ سورج نکلنے کا ٹائم, اور وہ ظہر سے پہلے تک 15 منٹ وہ ضحیٰ کا ٹائم ہے, اور پھر عصر کے بعد جب دن ڈھلنے کی طرف آ جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دن میں ہونا اور مسلسل ہوتے رہنا, ٹھیک ہے, یہ امرین نے ایڈ کیا ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا نجمہ؟ جی ہاں, تو جی. ضحیٰ کا مطلب یعنی پہلا حصہ دن کا, اور ظل اس میں 2 معنی ہیں. ظل ایک تو سایہ, یعنی تو پھر عصر کے بعد والا ٹائم جب دھوپ ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں. بس اس میں نا پورا دن کوئی کام ہوتا رہے تو اس کے لیے بھی یہی استعمال کریں گے لفظ. جیسے جو مثال دی ہوئی ہے نا, دیکھیں, ظل الغبار سائرا, یعنی پورا دن غبار اڑتا رہا, پورا دن جیسے ڈسٹ ہوتی رہے نا, مطلب ایسی کوئی آواز چل رہی ہے کہ پورا دن, یہ اس سینس میں بھی پھر ظل یوز ہوگا. ٹھیک ہے, ظل الغبار سائرا, پورا دن بھر غبار اڑتا رہا, یہ والی سینس اس میں ہوگی پھر. ٹھیک ہے, اور بات المصباح, اب یہ بات آ گیا رات کے لیے. ٹھیک ہے, بات یہ بھی تو, یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. وَيُبَيِّتُونَ کہ رات کو وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں, پلاننگ جو کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو بات رات کے وقت کچھ ہونا. ٹھیک ہے, بات المصباح متقدا, جو مصباح ہے یعنی چراغ ہے وہ رات کے وقت جلا ہوا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں بھی پوری رات کا کانسیپٹ ہے, پوری رات چراغ جلتا رہا. بات المصباح متقدا, بات المریض متعلما, پوری رات مریض درد میں رہا. بات المریض متعلما یعنی علم سے وہ درد میں رہا پوری رات مریض. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. چلے ہماری اس کی ریویژن ہوگی اچھی سی, الحمدللہ. الحمدللہ. کسی کا کوئی سوال ہے اس میں؟ نہیں. چلے ٹھیک ہے پھر. تو یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ اینڈ پہ نا مطلب بتا دیے, کانا سارا لیسا اصبح امسا اضحى ظل اور باتا. ٹھیک ہے, یہ سارے ایسے ہیں, یہ ان کی کیٹیگریز ہیں. اور میں نے پھر آپ کو ایک اور بات بتا دی تھی کہ لیسا جو ہے نا, ایک تو یہ کہ تفید النفی, نفی کا وہ کانسیپٹ دیتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی وہ نہیں بنتی,
مضارع نہیں بنتی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ والا رول لکھا ہوا ہے یہاں پہ. لِكُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مُضَارِعٌ وَأَمْرٌ يَعْمَلَانِ عَمْلَ الْمَاضِي. یہ ماضی کا کنسپٹ دیتے ہیں. إِلَّا لَيْسَ, لیسا کے سوا. فَلَا يَأْتِ مِنْهَا مُضَارِعٌ وَلَا أَمْرٌ. ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا وہ مضارع کا کنسپٹ بھی دیتے ہیں اور امر کا بھی دیتے ہیں, یوز ہو سکتے ہیں. لیکن لیسا جو ہے یہ نہ تو اس کا مضارع یوز ہوتا ہے نہ ہی امر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب کی گردان بھیج دو پلیز. اچھا بھیجوں کہ بھائی خود اچھا ٹھیک ہے. کہاں سے بھیجوں میں گردان؟ دیکھیں جیسے اسی ماضی کے پیٹرن, سارا سارا سارو سارت سارتا سرنا سرتا سرتما سرتم, اس طرح ہی بنے گی اس جیسے میں لیسا ہے بنے. رفت بک میں ہے جو ہم نے کون سی منگوائی بک ہوئی ہے میں؟ پاکستان سے. جی نہیں بالکل بھی نہیں ہے. اچھا صرف لیسا اور کانا کی ملے گی آپ کو وہاں پہ. اور تو اس کے پھر جس دن فری ہوگی بھیج دینا, ہم لوگ کیا لکھ لیں گے اس کو بھیج بھی. دوں؟ خود لکھے سب لوگ, میں کیا بھیج دوں, کہاں سے بھیج دوں؟ اچھا اچھا کہتے کانفیڈنس آ جائے گا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا جی اس کو بک کو میں اب بند کر نہیں بلکہ دوسری بھی دیکھ لیں. یہ تو تھی نا کانا واخواتھا, انا واخواتھا بھی دیکھ لیں. یہ کل کر لیں گے, وہ نماز کا ٹائم ابھی بس قریب آ گیا, ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے. نہیں نہیں بس وہ میں تھوڑی ڈیٹیل میں تھوڑی جاؤں گی. ہاں بس تھوڑا سا بتا دو. واخواتھا, صحیح ہے, انا واخواتھا. اسی طرح یہ بھی کیٹیگریز ہیں. ہو گئی ہے اذان. رفت اذان شروع ہو گئی ہے. میرے پاس نہیں بھی آواز آ رہی. ایک منٹ, دیکھو ہو رہی ہے. نہیں میرے پاس ابھی آواز تو نہیں آ رہی. خیر چلے, میرا خیال ہے 1-2 منٹ کا کبھی فرق پڑ جاتا ہے ادھر ادھر جگہوں کے حساب چلے سے. بتا دو. ہاں انا, اب یہ بھی انا انا کا انا اور لکننا لیتا. ٹھیک ہے. لعل یہ سارے ہیں. اور یہ بھی ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ فعل تو نہیں ہوتے لیکن جیسے فعل کوئی عمل کرتا ہے یہ بھی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی حروف میں فعل کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عمل کے اعتبار سے فعل کے مشابہ ہوتے ہیں, اس لیے ان کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اور اب میں نا واپس آ جاتی ہوں اپنی بک کی طرف جو ہماری تھی کھلی ہوئی. چلیں پھر ٹھیک ہے. مطلب یہ دیکھیں کانا اور کانا اور انا یہ دونوں چیزیں آ گئی, وہاں سے ہم نے ریوائز کر لیا ہے. اور پھر یہ لیسن انشاءاللہ ہم کل تو تھرسڈے ہے, کل نہیں ہوگا, انشاءاللہ سنڈے کو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ ایٹ لیسٹ پہلا جو اس کا ٹاپک ہے نا وہ اچھے سے ریوائز کر لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. چلیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. وبارك الله فيك يا نورين حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.